بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجاد احمد کی طرف سے سب کو سلام پہنچے۔ ویڈیوز سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان ویڈیوز میں دو چیزوں کو ڈسکس نہیں کیا جائے گا تاکہ آپ کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو، ایک ERD ڈائیگرام اور دوسرا نارملائزیشن کو۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہوں گی اس کو میں بڑی حد تک کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ ERD ڈائیگرام اور نارملائزیشن کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میری جو پلے لسٹ ہے اس حوالے سے یعنی کہ کورس کے اندر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو کے متعلق اپنے دوستوں کو بتائیں، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہی لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے ڈسکرائب نمبر آف فیکٹرز افیکٹ دی ڈٹرمینیشن آف دی پیج سائز، کہ ایسے کون سے فیکٹر ہیں جو کہ پیج سائز کو ڈٹرمن کرنے میں افیکٹ ہوتے ہیں۔ پیج سائز کیا ہے؟ جو بھی ہم میموری کے اندر کام کرتے ہیں وہ لوڈ ہوتا ہے، اس کا سائز ہوتا ہے پیج، یعنی کہ ہارڈ ڈسک کے اندر اس کے سائز بنے ہوتے ہیں جس کو ہم فریم بھی کہتے ہیں یا پیج سائز بھی کہتے ہیں۔ فیکٹرز افیکٹنگ دی ڈٹرمننگ آف دی پیج سائز، تو اس میں پہلے اس کی بتانے کا ڈیفینیشن بعد میں دیکھیں گے کون کون سے فیکٹر ہے۔ پیج سائز از یوزلی ڈٹرمن بائی دی پروسیسر آرکیٹیکچر۔ پیج سائز کو نارملی طور پر ہم پروسیسر کے آرکیٹیکچر کے جو بھی سائز ہوتا ہے اس کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں، اس لحاظ سے ڈٹرمن کرتے ہیں۔ اب پروسیسر آرکیٹیکچر کا کیا مطلب ہے؟ اگر پروسیسر 32 بٹ والا تو وہ، اگر 64 بٹ والا تو وہ۔ ٹریڈیشنلی پیجز ان اے سسٹم ہیڈ یونیفارم سائز، فار ایگزامپل کہہ رہے نارملی کیا ہوتا ہے کہ جتنے پیج ہوتے ہیں ان کے سائز فکس ہوتے ہیں یا یونیفارم ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل 4096 بائٹس۔ However, processor design often allow two or more sometimes simultaneously پیج سائز ڈیو ٹو دی بینیفٹس اینڈ دی پینلٹیز، یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بعض دفعہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہم پیجز کے سائز کے لحاظ سے ان کے فائدے اور نقصانات کو دیکھتے ہوئے ان کو الاؤ کرتے ہیں کہ آپ اس کا کچھ اور سائز بھی رکھ سکتے ہیں۔ فالوئنگ آر دی سم فیکٹرز دیٹ افیکٹ دی ڈٹرمنیشن آف دی پیج سائز، تو کچھ فیکٹر ہیں جو کہ یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ پیج کا سائز کیا ہوگا۔ سب سے پہلے ہے پیج سائز ورسز پیج ٹیبل سائز، یعنی کہ جو بھی ہم پیج سائز لیں گے اس کا ہم کمپیریزن کریں گے کس کے ساتھ؟ پیج ٹیبل سائز، یعنی کہ جو پیج ٹیبل سائز ہے اس کے ساتھ۔ A system with a smaller page size uses more pages requiring a page table that occupies more space. For example کہہ رہا ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ اس کو زیادہ اسپیس آکوپائی کرنا پڑ جائے۔ فار ایگزامپل if a 2 virtual address space is mapped to 4 KB، جس کو ہم 2 بائٹس پیجز کہتے ہیں، تو نمبر آف ورچوئل پیجز از 2 وہ کیسے کہ جیسے 2 تو اوور آل ہے ٹوٹل، لیکن اس کو کتنے چاہیے؟ 12، تو 12 پر جا کے اس میں سے مائنس ہو جائے گا تو اس کی پاور رہ جائے گی 2 تو اس کے پیج سائز ہو جائے گا 2 تو اس طرح ہوتا ہے یہ ملٹی لیول پیجنگ الگوریدم کین ڈیکریز دی میموری کاسٹ آف دی ایلوکیٹنگ لارج پیج ٹیبل فار ایچ پروسیسر بائی فردر ڈیوائڈنگ دی پیج ٹیبل انٹو اسمالر ٹیبل افیکٹیولی پیجنگ دی پیج ٹیبل۔ تو اس میں کہہ رہا ہے کہ اگر ملٹی پیجنگ کی ہم ٹیکنیک دیکھیں تو اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہم الگوریدم استعمال کرتے ہیں اس لحاظ سے پیج کا سائز کم کرنے میں ہیلپ فل ہو۔ پیج سائز ورسز TLB یوزیج، یعنی کہ پیج کا سائز ہو سکتا ہے TLB یوزز کے لحاظ سے بھی مختلف ہو۔ سنس ایوری ایکسیس ٹو میموری مسٹ بی میپڈ فرام ویژول ٹو فزیکل ایڈریس، ریڈنگ دی پیج ٹیبل ایوری ٹائم کین بی کوائٹ کاسٹلی، تو ہو سکتا ہے کہ ہر دفعہ جب اس کو یعنی کہ TLB جو اس کا ہے ٹیبل کا لیے وہ ہر دفعہ بار بار اس کو جا کے پتہ کرنا پڑے تو ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے کاسٹلی ہو، کیونکہ آنے جانے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، پھر پاور بھی کنزیوم ہوتی ہے، تو اس کے لیے وہ اتنا پریفر نہیں کرتے چونکہ اس میں کاسٹلی ہو جاتا ہے۔ انٹرنل فریگمنٹیشن آف دی پیجز، یعنی کہ انٹرنل فریگمنٹیشن جو ہے پیجز کی اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ ایز این ایگزامپل assume دی پیج سائز از 1024 KB، if a process allocate 1025 KB ٹو پیج مسٹ بی یوز، تو کہہ رہا ہے کہ اگر تو نارملی 1024 اس کا سائز ہے لیکن اس کو 1025 چاہیے، تو 1024 تو ایک پیج جو ہو گیا، تو اگلے کے لیے جو ایک بٹ رکھنی ہے ہم نے، ظاہر سی بات ہے اس کے لیے پھر نیا پیج لینا پڑے گا، تو کہہ رہا ہے 2 pages مسٹ بی یوز، تو اس طرح 2 pages مسٹ بی یوز ہوں گے ریزلٹنگ ان 1023 KB فار ان یوز اسپیس۔ ظاہر سی بات ہے صرف ایک یوز ہونا ہے تو 1023 نے ان یوزڈ ہی رہنا ہے۔ ویئر ون پیج فلی کنزیوم 1024 اینڈ دی ادر اونلی 1 KB، تو ایسا ہی ہے کہ جو ایک پیج ہے وہ تو فلی کنزیوم ہو گیا اور دوسرا جس نے بس ایک یوز کیا وہ صرف ایک کرے گا، باقی خالی رہے گا۔ پیج سائز ورسز ڈسک ایکسیس، تو ڈسک ایکسیس کے والے سے بھی پیج کا سائز ڈٹرمن کیا جاتا ہے۔ وین ریفرنگ فرام آ روٹیشنل ڈسک مچ آف دی ڈیلے از کازڈ بائی سیک ٹائم، دی ٹائم اٹ ٹیکس ٹو کریکٹلی پوزیشن ٹو ریڈ رائٹ ہیڈز اباؤٹ ڈسک پلیٹر۔ Because of this, large sequential transfer are more efficient than several smaller transfer۔
تو اس میں کیا ہے کہ اگر ہم لارج کو پریفر کریں تو وہ کہہ رہا ہے وہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو اسمالر، یعنی کہ یہی کہہ سکتے ہیں اگر ہم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے تو بجائے کہ چھوٹے چھوٹے چیزوں کے اوپر سفر کریں تو بڑی ایک بس کروا لیں تو اس کے اوپر سارے چلے جائیں، تو بجائے کہ چھوٹی چھوٹی کاروں پہ ہم جائیں آئیں جائیں اس سے بہتر ہے کہ ایک بڑی بس کے اوپر سارے سفر کر لیں، تو اس طرح ان کی پاور بھی کم لگے گی اور کاسٹ بھی کم ہوگی۔ ٹرانسفرنگ دی سیم اماؤنٹ آف ڈیٹا فرام ڈسک ٹو میموری آفن ریکوائر لیس ٹائم ود لارجر پیجز دین دی اسمالر پیج، تو اس میں کیا ہے کہ پھر ٹائم بھی کم لگتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر ٹیکنیک، یعنی کہ جس میں آپ بار بار آئیں جائیں اس میں ٹائم بھی زیادہ لگے گا اور اس میں کاسٹ بھی زیادہ آئے گی اور پاور بھی زیادہ کنزیوم ہوگی۔ لیکن اگر آپ پیج کا سائز بڑا رکھ لیتے ہیں تو ایک ہی پیج چلا جائے گا اور سارا ڈاٹا اس کے اندر چلا جائے گا، تو اس طرح آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا اور اس کے اندر کاسٹ بھی کم آئے گی اور اسپیس بھی کم یوز ہوگی۔ ڈسکس ڈفرینٹ ٹائپ آف آپریٹنگ سسٹم، آپریٹنگ سسٹم کی مختلف ٹائپس کو ڈسکس کریں۔ ٹائپ آف آپریٹنگ سسٹم، دی ٹائپس آف آپریٹنگ سسٹم آر ایز فالو: اسٹینڈ الون آپریٹنگ سسٹم، نیٹورک آپریٹنگ سسٹم، امبیڈڈ آپریٹنگ سسٹم۔ ان تینوں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں باری باری۔ اسٹینڈ الون آپریٹنگ سسٹم، آپریٹنگ سسٹم دیٹ ورکس آن ڈیسک ٹاپ اور نوٹ بک کمپیوٹر از کالڈ دی اسٹینڈ الون آپریٹنگ سسٹم۔ ایسا آپریٹنگ سسٹم جو ڈیسک ٹاپ کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کو ہم اسٹینڈ الون آپریٹنگ سسٹم کہتے ہیں۔ اسٹینڈ الون آپریٹنگ سسٹم دیٹ ورک ود دی نیٹورک آپریٹنگ سسٹم از کالڈ دی کلائنٹ آپریٹنگ سسٹم۔ تو ایسا آگے اسٹینڈ الون کے آگے پھر ٹائپ آگے کہ جو نیٹ ورک کے ساتھ چلتا ہے، یعنی کہ پہلا بغیر نیٹ ورکنگ کے ہے، اگر نیٹ ورکنگ والا ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ کلائنٹ آپریٹنگ سسٹم ہے۔ دیز آپریٹنگ سسٹم آر لوکیٹڈ آن دی کمپیوٹر ہارڈ ڈسک، تو یہ ہارڈ ڈسک میں ہوتے ہیں۔ سم ایگزامپل آف اسٹینڈ آپریٹنگ سسٹم آر ڈاس، ونڈو ورک اسٹیشن، ونڈو، یہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں، ونڈو 7، ونڈو ایکس پی۔ ڈاس آپریٹنگ سسٹم کیا ہے؟ اسٹینڈ الون آپریٹنگ سسٹم کے اندر ڈاس آپریٹنگ سسٹم، اور ڈاس آپریٹنگ سسٹم کیا ہے؟ ڈاس اسٹینڈ فار ڈسک آپریٹنگ سسٹم۔ اٹ واز ڈیولپڈ بائی مائکروسافٹ ان ارلی 1980 فار پرسنل کمپیوٹر، تو یہ مائکروسافٹ نے ایجاد کیا تھا اور یہ اس کی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے۔ مائکروسافٹ ونڈو کیا ہے؟ مائکروسافٹ ونڈو اٹ از دا موسٹ وائڈلی یوز آپریٹنگ سسٹم، جو ہم یوز کرتے ہیں ونڈو، یہ اس کی بات کر رہا ہے۔ تو اٹ یوز گرافک یوزر انٹرفیس، یہ گرافک یوزر انٹرفیس استعمال کرتا ہے۔ مثلا آپ کے سامنے آئیکن بنے ہوتے ہیں، فولڈر کا آئیکن، امیجز کا آئیکن، اسی طرح کوئی ٹیکسٹ فائل ہے، ورڈ فائل ہے، پھر پیج کو کلوز کرنا، منیمائز کرنا، میکسیمم کرنا، نیکسٹ کرنا، بیک کرنا، یعنی کہ سب کے سب آئیکن بنے ہوتے ہیں اور ہم آئیکن کو کلک کرتے ہوئے اپنا کام کرتے ہیں، نہ کہ کچھ لکھ کے۔ ونڈو آپریٹنگ سسٹم سپورٹ دی یوز آف دی ماؤس، آئیکن، مینیو، یہ سب اس میں یوزز ہوتے ہیں۔ دی گرافک ایلیمنٹس ریکوائر مور پاورفل ہارڈ ویئر دین کمانڈ لائن آپریٹنگ سسٹم، تو اس میں کیا ہے کہ چونکہ گرافک یوز ہوتے ہیں تو اس کے لیے اس کو مور پاورفل ہارڈ ویئر چاہیے ایز کمپیئر ٹو دوسرے آپریٹنگ سسٹم۔ دوسرا آپریٹنگ سسٹم کیا ہوتا ہے؟ کمانڈ لائن آپریٹنگ سسٹم۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی بھی چیز کے لیے کوئی گرافک نظر نہیں آتا، یعنی کہ ہمیں نہیں نظر آتا کہ یہ کلوز کا بٹن ہے، یہ منیمائز کا ہے، یہ نیکسٹ کا ہے، بلکہ ہم وہاں کیا کرتے ہیں، کمانڈ لائن کے اندر جا کے ٹیکسٹ فارم میں لکھ کے اپنی کمانڈ لکھتے ہیں کہ اس چیز کو کاپی کر دو، اس چیز کو ڈیلیٹ کر دو، DELETE لکھتے ہیں، COPY کاپی، اس طرح، یعنی کہ جو بھی ہم نے کام کروانا ہے سسٹم سے وہ لکھ کے کرتے ہیں، نہ کہ گرافک بنے ہوں سامنے ہم اس کو کلک کر دیں۔ میک آپریٹنگ سسٹم، میکنٹوش آپریٹنگ سسٹم از دی پروڈکٹ آف ایپل، یہ ایپل والوں کی پروڈکٹ ہے۔ اٹ واز ون آف دی فرسٹ سکسیزفل گرافک یوزر انٹرفیس، تو ونڈو کے اندر کچھ ایرر تھے سیکیورٹی کے، یعنی کہ وہ کوئی بھی اس کو ہیک کر سکتا تھا، لیکن اس میں کیا ہے کہ یہ فلی سکسیزفل، بالکل فل فلیج، یعنی کہ سیکیورٹی پروف اور پرفارمنس بھی بہت اچھی اور ریلائبل یہ آپریٹنگ سسٹم تھا۔ اٹ واز ریلیزڈ ود میکنٹوش کمپیوٹر ان 1984، تو یہ 1984 میں ریلیز کیا گیا تھا۔ لیٹسٹ ورژن آف میکنٹوش آپریٹنگ سسٹم از کالڈ میک OS X، میک آپریٹنگ سسٹم X۔ دوسری جو ٹائپ ہے وہ ہے نیٹورک آپریٹنگ سسٹم، آپریٹنگ سسٹم دیٹ سپورٹس نیٹورک از کالڈ دی نیٹورک آپریٹنگ سسٹم، تو ایسا آپریٹنگ سسٹم جس کے ساتھ نیٹورکنگ کی جائے گی، یعنی کہ کہیں اور کمپیوٹر پڑا ہوا ہے، کہیں اور کمپیوٹر پڑا ہوا ہے، تو ان کا آپس میں کنیکٹیوٹی کروا دی جائے تو وہ نیٹورک آپریٹنگ سسٹم بنتا ہے۔ نیٹورک آپریٹنگ سسٹم ریفر ٹو سافٹ ویئر دیٹ امپلیمنٹ این آپریٹنگ سسٹم آف سم کائنڈ دیٹ از دی اورینٹیڈ ٹو دی کمپیوٹر نیٹورکنگ، تو وہ کمپیوٹر اورینٹیڈ نیٹورکنگ ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل ون دیٹ رن آف دی سرور اینڈ دی امبیڈڈ ٹو دی سرور مینیج ڈیٹا یوزر گروپ سیکورٹی ایپلیکیشن اینڈ ادر نیٹورک فنکشن، تو اس کے اندر یہی ہے کہ وہ سیکورٹی اور ایپلیکیشن سب کچھ اس کے اندر ہینڈل کیا رہتا ہے سرور کے طور پر، ان کے سرور کا پتہ نہیں وہ کہاں پڑا ہوا ہے کمپیوٹر، امریکہ میں پڑا ہوا ہے، یورپ میں پڑا ہوا ہے، آسٹریلیا میں پڑا ہوا ہے، یا پاکستان میں کوئی کمپیوٹر پڑا ہوا ہے، اس کو ایز اے سرور کے طور پر لیتے ہیں، دوسرے کمپیوٹر اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو ان کے آپس میں کنیکٹیوٹی ہو جاتی ہے، تو وہ ایز اے نیٹورک آپریٹنگ سسٹم کے طور پر کام کرتے ہیں۔ اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ نیٹ ویئر ہے، ونڈو NT سرور ہے، ونڈو 2003 سرور ہے، یونکس ہے، تو یہ تمام ونڈو کے نام ہیں اور ان کے فنکشن لکھے ہوئے ہیں تھوڑے تھوڑے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔
تو تمام چیزیں وہی ہیں، بس ان کا تھوڑا تھوڑا تعارف بتایا ہوا ہوتا ہے کہ یہ کب کب انہوں نے ایجاد کیا گیا اور اس کے فنکشن کیا ہیں۔ یونکس کو میں بتا دیتا ہوں، ونڈو کا آپ کو پتہ ہے، اور نیٹ ورک بھی وہی ہے جو ہم آن لائن کام کرتے ہیں۔ اور یونکس میں کیا ہے، یونکس از اے ملٹی ٹاسکنگ آپریٹنگ سسٹم۔ یونکس ایک ملٹی ٹاسکنگ آپریٹنگ سسٹم ہے۔ اٹ واز ڈیولپڈ ان ارلی 1970 ایٹ بیل لیبارٹریز، تو یہ 1970 میں ڈیولپ کیا گیا۔ مینی ورژن آف دی آپریٹنگ سسٹم آر اویلیبل۔ اٹ یوزز کمانڈ لائن انٹرفیس۔ اٹ از مینلی یوز ان نیٹورک انوائرمنٹ۔ اٹ از ویری پاپولر فار اٹس سیکورٹی، ان کے سیکورٹی کے حوالے سے یہ بہت پاپولر ہے کہ جس کی سیکورٹی بہت ٹائٹ ہے۔ تیسری جو ٹائپ ہے آپریٹنگ سسٹم کی وہ ہے امبیڈڈ کمپیوٹر سسٹم۔ امبیڈڈ کمپیوٹر سسٹم میں آپ پہلے دیکھ لیں کہ کیا ہے، کہ یہ ایک طرح کا وہ آپریٹنگ سسٹم ہے جو کسی خاص فنکشن کے لیے بنایا جاتا ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ مشینیں خاص لگی ہوتی ہیں، وہ وہی کام سر انجام دیتے ہیں۔ امبیڈڈ سسٹم آپریٹنگ سسٹم از این آپریٹنگ سسٹم فار امبیڈنگ کمپیوٹر سسٹم، تو یہ امبیڈڈ کمپیوٹر سسٹم کے ہوتا ہے۔ دیز کمپیوٹر سسٹم آر designed to be compact, efficient, and resources uses and reliable for taking many functions that non-embedded computer operating system provides and which may not be used by the specialized application they run۔ تو اس میں یہ ہے کہ کچھ اسپیشل اپلیکیشن ہوتی ہیں، اپلیکیشن پروگرام ہیں، یعنی کہ خاص مقصد کے لیے کچھ بنایا تھا۔ فار ایگزامپل آپ نے کوئی مشین دیکھی ہوگی کہ وہ صرف دل کی ECG کرتے ہیں، پھر اسی طرح کوئی مشین دیکھی ہوگی جو صرف خاص فنکشن سر انجام دیتی ہے، تو وہ ہو جاتا ہے امبیڈڈ کمپیوٹر سسٹم۔ تو ان کے اندر جو آپریٹنگ سسٹم استعمال کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں امبیڈنگ آپریٹنگ سسٹم۔ تو اس کی بھی انہوں نے اگزامپل دی ہوئی ہیں، ونڈو CE ہے، پام OS ہے، سائبین OS ہے اور امبیڈڈ لینکس ہے۔